زکوٰۃ سونے کے نصاب پر ہوگی یا چاندی کے نصاب پہ؟ اگر تو آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی کے نصاب پہ ہوگی 52.5 تولے. اگر صرف سونا ہے آپ کے پاس تو ظاہر ہے سونے کے نصاب کے اوپر ہوگی 7.5 تولے. سونا اور چاندی مکس ہو گیا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے چاندی کے نصاب کو لے کے چلنا ہے. اب چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 1 تولے سونے کے اوپر پورا ہو جائے گا. تو یہ بات بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں تو ان کو مکس تو نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کی کیٹیگری الگ سے تصور ہوگی. جس طرح کہ بخاری میں حدیث ہے کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں اور باقی بکریاں اتنی ہیں کہ ان کی قیمت 1 اونٹ کے برابر بن جاتی ہے، تو آپ اس کو مکس کر کے کہیں گے کہ جی 5 اونٹوں کے ایکویلنٹ جو زکوٰۃ ہے وہ دیں گے، تو یہ علماء آپ کو بتائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ تو کیٹیگری الگ ہے. تو سونے کی کیٹیگری الگ ہے، چاندی کی الگ ہے. البتہ وہ چیزیں جو سونے کے ایکویلنٹ ہیں ان پہ سونے کا نصاب لگے گا. جیسا کہ ہماری کرنسی ہے، کرنسی کے اوپر چاندی کا نصاب لگانا یہ ظلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنسی سونے کے ایکویلنٹ ہوتی ہے، چاندی کے ایکویلنٹ آج کل کرنسی نہیں ہوتی کیونکہ چاندی آبسلیٹ ہو چکی ہے. اگلے زمانوں میں سونے کی جو کرنسی ہوتی تھی اس کو دینار کہتے تھے اور چاندی کی کرنسی کو درہم کہتے تھے. دینار سونے کا آپ دنیا میں کہیں پر بھی لے کر چلے جائیں، اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ وہی ہوتی تھی جو اس کی انٹرنسک ویلیو ہے، جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. لیکن آج اس طرح نہیں ہے. جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ کسی درجے میں ہو سکتی ہے، باقی کرنسیز تو اگر دوسرے ملک قبول نہ کریں تو وہ کاغذ کا ایک نوٹ ہے، اس کی فیس ویلیو ضرور ہے، انٹرنسک ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن سونے کا اگر آپ کے پاس دینار ہے، اس کی انٹرنسک ویلیو بھی ہے، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی بھی، اور فیس ویلیو بھی ہے، دونوں چیزیں. اب چونکہ دینار ختم ہو چکے، درہم ختم ہو چکے، کرنسی نوٹ آ گئے، تو اب معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے. کرنسی نوٹ چونکہ سونے کے ایکویلنٹ ہے لہٰذا اس کے اوپر سونے کا حکم لگے گا. یہ نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس کرنسی ہے تو وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا. زکوٰۃ کے احکامات پہ مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ.